الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی آیت میں ہم نے دیکھ لیا کہ فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. وہ ذکر کیا ہے؟ رسولا، ہمارا پیغمبر ہے، ہمارا قاصد ہے، محمد الرسول اللہ ہے. ذکران قرآن بھی ہے، ذکران رسول بھی ہے. اور یہ رسول یہاں مقصود ہے کہ رسول کو ہم نے نازل فرما دی اور اس کو قرآن ساتھ دے کر بھیجا. یتلو علیکم آیات اللہ، یہ رسول تم لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں. تلاوت یہی ہوتا ہے کہ کوئی پڑھے اور ہم سنیں. یتلو علیکم آیات اللہ. اور کیا کام کرتا ہے؟ مبینات، پھر واضح بھی فرما دیتا ہے اللہ کی ہر ایک فرمودہ، اپنی باتوں سے، اپنے قول و فعل سے اللہ رب العزت کی فرمودات کی وضاحت فرماتے ہیں. اور یہ کام کیوں؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال کیے، ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. کفر کی تاریکیوں سے نکال کر، شرک اور ظلم کی تاریکیوں سے نکال کر ان کو ایمان کی روشنی کی طرف لے جائے. یہ مقصد ہے. اور پھر اس مقصد سے متعلق رسول کی جو بات مان گئے، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ. اب رسول نے تو ظاہر ہے یہ حقائق بیان کیے، پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا. اب جس آدمی نے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان قبول کیا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی انجام دیے. ایمان تو ایک چھٹیل میدان ہے، اس پر اس نے ایمان کے اس زمین پر اعمال صالحہ کی انواع و اقسام کی درخت لگائے، انواع و اقسام کی عالیشان عمارتیں کھڑی کر دی. یدخلہ جنات، ایسے انسان اللہ رب العزت داخل فرما دیں گے جنتوں میں. جنتوں میں جنتوں میں کیسی جنتیں ہوں گی؟ تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے انواع و اقسام کی نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں. عسل مصفا، شراب طہور، اور خالص دودھ، اور ایسے پانی جو تر و تازہ ابھی آسمان سے ٹپک پڑا ہے. یہ سب ان کے تعمیرات کے نیچے، ان کے باغات کے نیچے، ان کے فرمان کے نیچے، جہاں وہ یہ سارے کی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی. خالدین فیہا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس خوشگوار اور آسودہ اور 100% لذت بری زندگی میں وہ رہیں گے ہمیشہ. قد احسن اللہ لہ رزقا، ایسے انسان کی روزی کو اللہ نے بہترین روزی قرار دیا. بہترین روزی، بہترین خوراک، بہترین پوشاک، بہترین رہن سہن. تو پھر یہ ان لوگوں کے لیے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، جو اللہ نے اس کو اپنے ذکر
یعنی پند و نصیحت، یاد دہانی کرنے کا ذریعہ اور قرآن کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، یہ اس رسول کی متبعین کے لیے ہیں۔ یہ رعایتیں، یہ پیکج ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رسول کی اتباع کی۔ لیخرج الذین آمنوا، تاکہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو نکال دے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اہل ایمان کو نکال دے تاریکیوں سے نور کی طرف۔ اور بات یاد رکھو، یہ جو زمین پر رینگتے پھرتے ہو، چلتے پھرتے ہو، لڑتے پھرتے ہو، کاتے پھرتے ہو، سوتے پھرتے ہو، آسمانوں کو بھی دیکھ لو جن کی جہاں سے آنے والے پانی، روشنی، چاندنی، ستاروں کی جگمگاہٹ، ہواؤں کی تپش، گردش، تیزی، نرمی، گرمی، ٹھنڈک وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب اللہ، یہ اللہ کی ذات ہے۔ خلق السبع سماوات، کہ جس نے 7 طبقات پیدا فرمایا آسمان کے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اس ذات نے زمین کے بھی 7 طبقات بنا دیے۔ ہر طبقے میں اللہ کا حکم آتا ہے، ہر طبقے میں اللہ کا حکم چلتا ہے، ہر طبقے میں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، آسمان اور زمین کے بیچ ان خلاؤں میں، ان فضاؤں میں اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ کب دن ہو، کب رات ہو، کب گرمی ہو، کب سردی ہو، کب موسم تبدیل ہو، کب حالات تبدیل ہو، کب یہ ہو، کب وہ ہو، یہ سب امور تکوینیہ ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، اور یہاں ان پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ کون پیدا ہو جائے، کون مر جائے، کہاں قحط ہو، کہاں زلزلے ہوں، کہاں بارش ہو، یہ سب بات ہے۔ لِتَعْلَمُوهُ، اور یہ سارا نظام اللہ رب العزت نے بنا کے تمہیں دے دی۔ لِتَعْلَمُوهُ، اے بنی نوع انسان، تاکہ تم لوگ جان لو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس ذات نے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام پر قادر ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ اور کیسا ہے؟ ان اللہ قد احاط بكل شیء علما، کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اپنی قدرت اور تصرف میں پوری کائنات اور ہستی کو لپیٹ میں لے لی ہے، اسی طرح اللہ کے علم نے بھی ہر چیز کو اپنے بساط میں لے لی ہے۔ اللہ کے علم سے بھی کوئی چیز خارج نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب اللہ کے پیدا فرمودہ ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح گرفت میں بھی اللہ رب العزت کی گرفت ان پر مضبوط، اور اللہ کے علم ان پر محیط۔ یہ جو آپ کو قوانین دے دیے گئے، آئلی قوانین دے دیے گئے، حقوق زوجیت دے دیے گئے، اولاد دے دیے گئے، ان کے حقوق معاملات آ گئے، یہ سب اللہ کے قوانین ہیں۔ ان پر چلو گے تو جنات تجری من تحتها الانہار، اور اگر ان پر نہیں چلو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ یاد رکھو کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر بھی ہے، اور ہر چیز اللہ کے علم کے احاطے میں بھی ہے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات میرے اور آپ کے اور ہمارے عزیزوں کے دنیا اور آخرت کے خیر کے سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ